الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. عزیزان، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر اس کی آیت نمبر 73 نمبر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ نے اپنی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر کے یقیناً ثواب کثیر حاصل کیا. اس کے ضمن میں کچھ اپنی معروضات کو عرض کروں. اس سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس مقصد میں اور مرحوم مرزا منور علی صاحب ولد مرزا خورشید علی صاحب کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرمائے اور اس کے مرحوم کے درجات بلند فرمائے، شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آج کی مجلس ایک والد بزرگوار کی ترحیم کی مجلس ہے. اب اسی کے ضمن میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم والد ہیں اور ہمارے والد تھے جن کے ہیں، خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے خداوند متعال جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. عزیزان، والدین اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ والدین کی دعا اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ایک نبی کی اپنی امت کے لیے دعا ہے، اسی طرح والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے ہے. یعنی والدین اتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں. لیکن آج کل کا جو معاشرہ وہ یہ ہے کہ ایک نعمت اگر ہاتھ میں ہو تو اس کی قدر معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے چھن جائے. جب وہ ہاتھ سے چھن جائے یعنی وہ خزانہ میرے ہاتھ میں اب نہیں ہے. یعنی میری گاڑی، موٹر سائیکل ابھی اتنی قدر و منزلت میں نہیں جانتا. خدا نہ کرے اگر چوری ہو جائیں، وہ اتنا غصہ، وہ اتنا حزن و ملال. وہ کیونکہ جب تھی تو وہ میرے پاس تھی، اس کی قدر و منزلت اتنی نہیں جانتا، لیکن اب چھن گئی ہے تو اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. تو والدین اگر انسان کی زندگی میں ہو تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جس طرح ہمارا سلوک ہو کرتے جائیں.
ایک انسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں محمد، پیغمبر کے پاس ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، بڑا مالدار بھی ہوں، لیکن حج کرنے کی نیت تھی لیکن میں پہنچ نہیں پایا، اب مالدار بھی میں بہت ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کون سا عمل انجام دوں کہ وہ حج کا ثواب میں پا لوں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو اگر چاہے یہ احد کے پہاڑوں جتنا سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن وہ جو حاجی کا ثواب ہے جس نے حج انجام دیا ہے اس ثواب کو تم نہیں پا سکو گے۔ اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی تم اس ثواب کو نہیں پا سکو گے۔ اب اس نے کہا اچھا، اب پیغمبر آگے کیا فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں سنو اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ ان کی خدمت کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو، اگر حج کا ثواب لینا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یعنی یہ والدین کی عزت ہے، اتنی منزلت خدا کی بارگاہ میں ہے۔ ایک صحابی ابو حمزہ الصومالی، بہت مشہور امام سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی، اللہم صل اس نے کہا کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو اعلیٰ علیین میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ علیین میں مقام ملے، وہ کیا کریں؟ اب امام فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی، جو چاہتا ہے کہ میرا مقام اعلیٰ علیین میں ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، یعنی اتنی قدر و منزلت۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ اب کس کی طرف؟ رب ہوں جو اللہ کے اپنے پروردگار کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے، کس طرف لے جایا جائے گا؟ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ در گروہ ان کو کھینچ کر جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ یعنی جب گروہ در گروہ روز محشر، روز قیامت میں گروہ در گروہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، ہم یعنی مثال کے طور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نیک کام انجام دیتے ہیں کس نیت سے؟ ایک لالچ اور ایک خوف۔ لالچ کس کا ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے ہمیں جنت مل جائے، اور خوف کس چیز کا ہے؟ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا، جہنم کا خوف ہے۔ اب کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت میں انہوں نے جانا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے فرشتوں ان کو دھکیل دھکیل کے لے کے جاؤ، یعنی دھکے دے دے کے ان کو جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ اب اے اللہ ہم تو یہ عمل انجام دے رہے ہیں جنت میں جائیں، صلوات پڑھیے محمد۔ یعنی اگر یہ جہنمیوں کے بارے میں ہو، جو اس سے پہلی ایک آیت ہے 71، اس میں یہی جملے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کفار کو دھکیل دھکیل کر لے کے جائیں گے جہنم کی طرف۔ لیکن میرا اللہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے فرشتے دھکیل دھکیل کر گروہ در گروہ جنت میں لے کے جائیں گے؟ اب ایک ذات ہے، ہم تو اسی لالچ میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دیں۔ ایک ایسی ذات ہے جو یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو مجھے جنت کا لالچ نہیں ہے، اگر میں اللہ کی عبادت نہ کروں یعنی جہنم کا خوف ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو کیوں؟ کیونکہ مجھ علی کے نزدیک اللہ ایک لائق عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ یہ جملہ وسیقہ، یعنی دھکیل دھکیل کر جب ان لوگوں کو لے جایا جائے کہ یہ کون ہے؟ اب یہ آخر میں بتاؤں گا حتی اذا جاؤہا، جب یہ لوگ ان کو جب فرشتے لے کر جائیں گے وفتحت ابوابہا، ان لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، کھل جائیں گے دروازے۔ وقال لہم خزنتہا سلام علیکم، اور جب وہ یہ جنتی جب جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے تو دربان کیا کہیں گے؟
सलाम अलैकुम, यानी सलाम क्या है? जन्नतियों की अलामत है। और इस्लाम ने तो यहाँ तक ये कहा है कि अगर कोई बंदा आपके साथ हम कलाम हो, सलाम न करे तो उसकी बात का जवाब न दो। और आजकल का जो हमारा मुआशरा जो थोड़ा तब्दील हो रहा है कि सलाम की जगह हेलो हाय आ गई, खुदा हमें इससे बचाए। क्या है? सलामुन अलैकुम, यानी ये जन्नतियों की अलामत है। ये एक जुमला दरमियान में आ गया, सलामुन अलैकुम आगे, ये जुमला बड़ा अजीब। फरिश्ते क्या फरमाते? तिब तुम, आप वो हो कि जो इतने पाक और पाकीज़ा हो कि आपसे बढ़ के कोई पाक और पाकीज़ा है नहीं। अब यहां पे समझ में आया कि जिसने जन्नत में जाना है वो पाक और पाकीज़ा हो। क्यों? क्योंकि जन्नत उनकी मलकियत है कि जिनके बारे में खुदा ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अब क्या है? अब आप फदखुलू, यानी अब दाखिल हो जाएं। और रहना कितना है? 1 साल, 2 साल, मेरा अल्लाह 5 साल का मुआहदा तो है। यानी अगर 5 साल का मुआहदा करना चाहिए 50 साल कर लेते हैं। कोई है कि 50 साल के अवध ये मुआहदा करे कि 50 साल आपको जन्नत में रखा जाएगा, ये मुआहदा कबूल नहीं। 100 साल रखा जाए। अगर हमने 50-60 साल यहाँ पे इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, 100 साल का मुआहदा करते हैं अल्लाह इस ज़िंदगी के अवध में हमें 100 साल जन्नत में रखना। ऐसा इंसान है यहाँ पे ये नहीं कहता कि 100 साल नहीं, ये जो ज़िंदगी हमारी ख़त्म होनी है मेरे अल्लाह, वो ज़िंदगी हमें चाहिए कि उसमें महदूदियत ना हो। यानी उसमें जो गिनती में आ जाए हज़ारों अरबों साल, इसमें जो गिनती में आ जाए मेरे अल्लाह हमें कबूल नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम उस ज़ुमरे में आ सकें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब यहाँ पर अल्लाह ने ये जुमला इस्तेमाल किया अल्लज़ीन तक़ौ, यानी ये जो मुत्तकी हैं, ये जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, ये संभले हुए हैं। यानी जब इन्होंने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है तो ऐसे बेहोशी की हालत में ज़िंदगी नहीं गुजारी। इन्होंने क्या किया कि जब भी इनके सामने में कुछ भी होता था, यानी अगर अल्लाह की कायनात में अगर इनके सामने अगर कोई नामहरम आया तो आंखें नीची, जब इनके सामने कोई हराम माल आया तो इनका हाथ बढ़ने के बजाय पीछे हटा। अब यहाँ पे कैसे? अब एक जुमला है रिवायत अल खिसाल में, क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ असहाब के साथ सफ़र कर रहे थे, रास्ते में इतना बड़ा ख़जाना नज़र आया। अब जो कुछ असहाब थे मेरे जैसे, वो रुक गए, अल्लाह के नबी हमें अब ये ख़जाना छोड़ के आगे नहीं जाना। अल्लाह का नबी कह रहा है मैं आपके साथ हूँ, तो आप ख़जाने की तलाश में हो या मेरे साथ हो? कहा नहीं अल्लाह का नबी तू चला जा, हम ख़जाने को नहीं छोड़ेंगे। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा सुनो मैं आपको बताऊं, इस ख़जाने से बढ़ के भी एक ख़जाना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्या है? अब यहाँ पे रुको, मैं जा रहा हूँ आगे, वापस पलटूंगा तो बताऊंगा कि वो ख़जाना क्या है। हज़रत ईसा आगे चले, रात हो गई, एक दरवाजे पे दस्तक दी, खातून बाहर आई। अल्लाह का मेहमान नहीं चाहिए? जी चाहिए, अल्लाह का मेहमान चाहिए। अच्छा आज रात का मैंने तवक्कुफ करना है यहाँ पे, इजाज़त है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस घर में चले गए, रात का वक्त हुआ। अब उस खातून का एक बेटा था जो खाकरोब यानी झाड़ू देता था गलियों में, वो आया। उसकी वालिदा ने कहा ए बेटा आज हमारे घर में एक मेहमान है, तो जितना हो सके हमने उसकी खिदमत करनी है, जो है जाके लेके आओ। खिदमत की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जानते नहीं थे कि अल्लाह का नबी है। अब जब खिदमत की तो ये जवान बड़ा परेशान। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं ए अल्लाह के बंदे, मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारी परेशानी की ये अलामत क्या है, क्यों परेशान हो? अब इसने कहा मैं बताऊँ, क्या बताऊँ मैं इसको। अपनी वालिदा के पास गया, ये अल्लाह का जो मेहमान है हमारे घर में, ये मुझसे मेरी परेशानी का सबब पूछ रहा है।
بتاؤ، مشورہ دو، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ لگتا تو بہت شریف ہے، پوچھ لیجئے۔ بتایا، اے اللہ کے نبی، میں جھاڑو دینے جاتا ہوں تو اس جہاں پہ جھاڑو دیتا ہوں وہاں پہ بادشاہ کی بیٹی وہاں سے گزرتی ہے، تو جب میری آنکھ اس کے اوپر پڑی تو میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں، وہ مجھے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر میں مانگنے جاتا ہوں، میں جھاڑو دینے والا، وہ بادشاہ کی بیٹی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی پریشانی آپ کی، کل جاؤ بادشاہ کی دربار میں اور بادشاہ سے اس کی بیٹی کی ہاتھ مانگو اس کا۔ کہا اے مہمان، آپ میرا مسخرہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، میں جھاڑو دینے والا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں، جاؤ۔ اگلے دن وہ جوان اس بادشاہ کی دربار میں گیا۔ جب گیا، درباریوں نے پوچھا کیا لینے آیا ہے؟ بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ بادشاہ تک بات گئی کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کہا لے کے آؤ۔ بادشاہ نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ دیکھ کے حیران، درباری ہنسنے لگے، اس کی حالت دیکھو اور اس کا سوال دیکھو۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تیرا سوال چلے، میں کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن ایک میری وہ شرط ہے کہ جاؤ ایک تھال ہیرو اور جواہرات سے بھر کے لے کے آؤ۔ وہ جوان گیا، کہا اے بندہ خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اے بندہ خدا بادشاہ نے یہ شرط رکھی ہے۔ بس یہی شرط ہے، آؤ۔ سنگریزے اٹھائے، اشارہ کیا، وہ ہیرو جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ جب تبدیل ہوئے تو کیا ہوا؟ اے جوان لے کے جاؤ اسے بادشاہ کی دربار میں، کہو یہ تمہاری شرط پوری ہو گئی۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا، اس نے کہا اس نے چوری کی ہے، یہ اتنا خزانہ اس کے ہاتھ میں کیسے لگ گیا؟ بادشاہ نے کہا یہ ایک نہیں بلکہ اس جیسے 7 اور لے کے آؤ، لیکن وہ ایک جیسے نہ ہوں۔ ہیرو اور جواہرات تو ہوں لیکن ایک جیسے نہ ہو، 7 اور تھال لے کے آؤ۔ اب وہ جوان پھر واپس پلٹا، اے بندہ خدا، بادشاہ ایک پہ راضی نہیں، 7 کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر جو ایک کر سکتا ہے وہ 7 بھی کر سکتا ہے۔ اب یہی کہا، 7 پھر تھال لے کے گیا۔ اب بادشاہ نے کہا اب شرطیں اور اگر بڑھاؤں گا تو یہ لیتا آئے گا، یہ اس کا کام نہیں، کوئی ہے ذات جو اس کے پاس ہے، کوئی ایسی ذات ہے، میں جتنا بڑھتا جاؤں گا یہ پورا کرتا جائے گا۔ وہ ذات کون ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ جو ذات ہے جو تمہارے پاس ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس کو لے کے آؤ کہ تمہیں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں۔ اب وہ واپس پلٹا ہے، اے بندہ خدا، بادشاہ مان گیا، آئیے میرا عقد نکاح پڑھوائیے۔ حضرت عیسیٰ آئے، اب بیٹی کا نکاح بھی ہو گیا۔ بس یہی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ کچھ دن گزرے، اس بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی جوان جب مسند بادشاہت کے اوپر آیا تو کیا کہنے لگا کہ مجھے ایک لحظے میں اس بندہ خدا نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، یعنی میری نظر تھی ایک لڑکی، لیکن اس بندہ خدا نے مجھے تو یہاں تک پہنچا دیا۔ اے بندہ خدا آپ کا اپنا تعارف کروائیے، آپ ہیں کون؟ کہا میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں۔ اچھا تو آپ ہیں اللہ کے نبی، مجھے جو آپ نے ایک لحظے میں جو جھاڑو دینے والا تھا بادشاہ بنا دیا، مجھے یہ بادشاہ چاہیے ہی نہیں، مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ جو ایک لحظے کا ساتھ تھا جس نے مجھے بادشاہ دے دی، اگر میں تمہارے ساتھ رہ جاؤں تو پتہ نہیں میں کیا بن جاؤں گا۔ اب حضرت عیسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ، اس نے بادشاہ کو ٹھکرا دیا، آیا۔ اب حضرت عیسیٰ وہیں پہ جہاں پہ خزانہ تھا، اب جہاں پہ میرے جیسے کھڑے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں او سنو میرے اصحاب، جو میں نے کہا تھا کہ اس سے بڑا خزانہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یعنی یہ تقوی، اگر تقوی لینا ہو تو چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے رائے حل ہے۔ یعنی ایک بادشاہ، اس کا ایک پیر صاحب تھے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں پیر زیادہ مشہور بھی ہیں۔ بادشاہ کا بڑا وہ پیر تھا، بڑا محبت کرتا تھا اس کے ساتھ۔
اس کی دعوت کرنی تو پیر صاحب آنے، بڑے طرح طرح کے کھانے لگ گئے. پیر صاحب کھائیے، پیر صاحب 2 لقمے لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب وہ بادشاہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کھاتے، یہ 2 لقمے لیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اتنے لذیذ کھانے. اب یہ کہنے والے نے کہا، پوچھا، اے میرے پیر و مرشد، میں پوچھ سکتا ہوں، جسارت کر سکتا ہوں، آپ میرے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ایک شرط پہ بتا سکتا ہوں، بادشاہت میرے حوالے کرو. اچھا بادشاہ ٹھیک ہے جی، 3 دن کے لیے بادشاہت آپ کے حوالے. 3 دن کے لیے اعلان ہو گیا مسند خلافت پہ. وہ پیر صاحب آ گئے. پیر صاحب نے آتے ہی حکم دیا کہ اس بادشاہ کو زندان میں ڈال دیا جائے، اور تیسرے دن جب میری مدت ختم ہونی ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں. اب جب پھانسی پہ لٹکانے کا ٹائم آیا، اب پیر صاحب نے طرح طرح کے کھانے آگے رکھ دیے. کہا اے بادشاہ اب کھاؤ. اس نے کہا جی میرا امتحان لے رہے ہو، تھوڑی دیر کے بعد مجھے موت آنے والی ہے اور میرے سامنے طرح طرح کے کھانے. اس نے کہا بس یہی جواب ہے آپ کا. کیا جواب؟ اس نے کہا اب تو دنیا کے عشق سے باہر نکلا ہے، موت کو دیکھ کر تجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں وہ ہوں کہ میں موت کو کبھی بھولا ہی نہیں. میں وہ ہوں کہ مجھے موت کبھی بھولی ہی نہیں ہے. یعنی یہ تقویٰ ہے. اگر موت آپ کی یاد میں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں. خداوند متعال ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان، مسند خلافت کے اوپر انسان اگر بیٹھ جائے تو تب بھی انسان اگر متقی ہے تو وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ کوفہ کی گلیوں میں ایک خلیفہ ہے، اور وہ ظاہری خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن اس کے کاندھوں کے اوپر کیا ہے؟ مسند خلافت پہ. جانتا ہے میں کون ہوں؟ امام ہوں. خلافت کے اوپر بیٹھنے والا امام کیا ہے؟ جب کوفے کی گلیوں میں آدھی رات کے وقت یتیموں کو کھانا دینے والا اپنے کاندھوں کے اوپر. کچھ دن گزرے نا، جب امام کی شہادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام پہنچے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اب لوگوں نے کہا آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں. وہ کون سی ہستی تھی؟ تو امام نے تعارف کروا کہ وہ میرے بابا علی تھے. وہ میرے بابا علی تھے. یعنی علی کا ماننے والا ہو اگر جس مقام تک پہنچ جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ذات میں کوئی غرور آ جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہی وہ علی کہ جو یتیموں کو کھانا دلانے والا، یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے والا، اتنا بہادر. تو آج بھی ایک باپ کی ترحیم کی مجلس ہے تو تھوڑا سا باپ کا ذکر. یہ وہ علی جو یتیموں کو دلاسا دینے والا، یتیموں کا سہارا. مسجد نبوی میں خبر ملی نا کہ زہرا کی طبیعت ناساز ہے. بس عزیزان، جب یہ خبر ملی ہے نا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جتنا بہادر تھا مسجد سے باہر آئے تو منہ کے بل امام زمین پہ آئے. جب گھر پہ آئے، جب گھر آئے تو زہرا کے پاس بیٹھے، یقیناً بیٹھے. اب یہ میرے جملے، اب ایک دوسرے کے ساتھ درد مند جملے کہنے لگے. ابھی بھی اپنے درد بتاتی ہے، مولا علی علیہ السلام اپنے درد بتاتے ہیں. یہی رسم ہے، جب کوئی مشکلات میں انسان ہو، جب گھر جائے تو بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے یہ مشکل ہے، یہ پریشانی بن گئی. ابھی بھی فرماتی ہیں مولا علی کچھ درد میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ میرے دردوں کے اوپر گریا کرو، اور کچھ درد میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کے دردوں کے اوپر میں گریا کرتی ہوں. بی بی فرماتی ہے علی آپ کو میں بتاؤں کہ میرے بابا کے جانے کے بعد جب دروازہ گرا ہے نا، آپ اس لحظے کے اوپر گریا کرو.
بی بی فرماتی ہے اس لحظے کے اوپر آپ گریا کرو، میں اس لحظے کے بعد میں آپ کے اوپر گریا کرتی ہوں کہ جب میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا نا تو آپ اتنے تنہا ہو گئے تھے۔ جب مدینے کی گلیوں میں علی آپ جاتے ہیں، سلام آپ کرتے ہیں، لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بی بی یہی درد گنواتی جاتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے علی آپ میری پسلیوں کے اوپر گریا کرو، میں آپ کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کے اوپر گریا کرتی ہوں۔ اے علی آپ میرے موسر کے اوپر گریا کرو، اے علی آپ کے سر کے اوپر جب تلوار تھی میں اس لحظے کے اوپر گریا کرتی ہوں۔ عزیزان جب یہ درد ایک دوسرے کو بتانے لگے نا، پھر بی بی نے کہا آپ مل کر گریا کرتے ہیں، آؤ ہم اب حسن کے جنازے کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ ارے وہ لحظہ کیا لحظہ تھا، ارے اللہ جو لحظہ کیا ہوگا، ارے جب ہمارے بیٹے کا گھر سے جنازہ نکلے گا، ارے ہمارے بیٹے کے جنازے کے اوپر تیر برسائے جائیں گے، لیکن ہاں ہمارے بیٹے کا جنازہ تو اٹھائے نا علی جان، اے علی اس ہمارے بیٹے کا جنازہ تو اٹھائے، لیکن ہاں ہم حسین کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ ارے ہمارے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے ذبح کر دیا جائے گا لیکن جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اے علی اب آؤ ہم زینب کی چادر کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔